بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تطہیر اخلاق کے حوالے سے ہم ریاض الصالحین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کی جو حدیث زیر مطالعہ ہے وہ یہ ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بخدا میں اللہ کی جناب میں استغفار کرتا ہوں اور میں اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں ایک دن میں 70 دفعہ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث ہے وعن الاغر بن یسار المزنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی الیوم 100 مرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو، اللہ کی جناب میں توبہ کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، بے شک میں ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یعنی بخاری کی روایت میں ہے 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں اور مسلم کی روایت میں دن میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ الگ الگ صحابی سے روایتیں ہیں دونوں۔ تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو دو روایتوں میں فرق آ رہا ہے کہ بھی ایک میں 70 دفعہ اور ایک میں 100 دفعہ، تو یہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے 70 کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، 100 کا بھی بولا جاتا ہے۔ یہ اس سے مراد یہ نہیں کہ گن کے 70 دفعہ یا گن کے 100 دفعہ، یہ نہیں مراد، اس سے مراد ہے کہ اکثر توبہ کرتا رہتا ہوں۔ وہ 70 سے بھی اوپر ہوگی، 100 سے بھی اوپر ہو سکتا ہو، تو لیکن یہ ہے کہ کثرت توبہ کرنے کی کثرت کو بیان کیا گیا۔ یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ، اپنا طریقہ جو ہے وہ بتایا، آپ نے خود بتایا کہ بھئی اے لوگو تم بھی توبہ کرو، یعنی کہ مسلمانوں کو کہا کہ اے لوگو، اپنے صحابہ کو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو اور استغفار کرتے رہو۔ اس سے یہ مراد یہاں پر یہ الفاظ یوں نہیں ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو تو تم 70 دفعہ توبہ کرو یا میں 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں، اس معنوں میں نہیں ہے۔ میں دن میں 70 دفعہ 100 دفعہ توبہ کرتا رہتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ بتایا، اپنا طریقہ بتایا اور صحابہ کو بھی ترغیب دلائی، مسلمانوں کو ترغیب دی کہ بھئی آپ لوگ بھی خدا کی جناب میں توبہ کریں۔ اس حدیث کو سمجھنے کے حوالے سے 2-3 سوالات ہیں کہ جس پہلو سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ کوئی خطائیں کرتے تھے جو آپ استغفار کرتے تھے؟ سادہ ذہن تو اس طرح چلتا ہے نا کہ جو بہت غلطیاں کرتا ہے اسے بہت استغفار کرنی چاہیے، جو کم غلطیاں کرے گا وہ کم استغفار کرے گا۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے تو کہا کہ میں 70 دفعہ 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک یہ پہلو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے تھے۔ تو اگر اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے تھے تو پھر استغفار کی کیا ضرورت تھی؟ اور اتنی استغفار کی کیا ضرورت تھی جب کہ ایسا نہیں؟ تیسرا پہلو جو ہے نا اس والے سے جو پیدا ہوتا ہے، یعنی سوال جو کہ اگر یہ تصور مانا جائے کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوتی تھی اور اب استغفار کیا کرتے تھے، تو یہ تو پھر مسئلہ یوں بنا کہ اس طرح کے نبی اور رسول کے حوالے سے وہ تقدس کا تصور نہیں پیدا ہوتا کہ جس کے بعد اتباع کرنا جو ہے انسان کے لیے ایک اتباع کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اتباع کرنے کا شوق پیدا ہو کہ بھئی نبی سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی تھیں، آپ بھی استغفار کرتے رہتے تھے۔ تو اس طرح کا کوئی سوال یا اعتراض انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے۔ اس حوالے سے ضروری ہے کہ ان حدیثوں کو ان کے صحیح پہلو پہ سمجھا جائے۔ یہ کس حوالے سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ جو فرمایا گیا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے، یہ سورہ فتح کی دوسری آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف کر دیے۔
وہ بات جو نا اصل میں یوں ہے، یعنی دو پہلو ہیں اس کے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ خطاب آپ سے امت کے وکیل کی حیثیت سے کیا جا رہا ہے۔ جب یہ کہا گیا نا کہ آپ کے سب گناہ معاف کر دیے گئے، تو اس سے مراد ہے آپ کی امت کے لیے خدا کی جو رحمت اور نظر کرم ہے اس کا بیان ہے۔ یعنی اب آپ کی ذات کے حوالے سے نہیں بات ہو رہی، امت کے حوالے سے، امت کے آپ وکیل ہیں تو کہا گیا۔ اور یہ بات اپنی جو تفصیل رکھتی ہے وہ پھر یوں بنے گی کہ آپ جو رسالت کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اور پھر صحابہ نے اس کو قبول کیا، ان ذمہ داریاں جو آپ نے ادا کی، آپ پر وہ ایمان لائے، انہوں نے خدا کے شریعت پر عمل کیا، اسے قبول کیا، اس پر عمل کیا، خدا کے احکام مانے، خدا کی فرم برداری اختیار کی۔ اب یہ جو اعمال ہیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے گا آپ کے اور آپ کے پیروکاروں کے۔ یعنی کہ پیروکاروں کا جو پہلو ہے وہ اس حوالے سے آئے گا کہ جب وہ آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ یعنی گویا کہ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں ہے بات ہے، بالکل۔ اچھا، اور دوسری پہلو جو ہے وہ دوسرا سوال جو ہے جی وہ یہ ہے کہ کیا آپ سے کوئی غلطیاں ہوتی تھیں؟ تو اس میں ایک اصولی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی سے جانب نفس کوئی غلطی نہیں ہوتی، کوئی خطا نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جانب نفس گناہ اور غلطی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کی پیروی میں خدا کے حکم کو چھوڑ کر خواہش کی پیروی میں کوئی کام کرتا ہے جو کہ ناجائز ہے، خلاف قانون ہے، شرعاً صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی غلطی کسی نبی سے نہیں ہوتی کہ وہ جانب نفس میں کوئی غلطی کرے۔ تو لیکن کیا خطا ہوتی ہے؟ ہاں، خطا ہو سکتی ہے۔ وہ خطا کس نوعیت کی ہے؟ وہ خطا جانب خیر میں آپ کا صحیح حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ یعنی کہ اس کی مثالیں کچھ مطلب جو ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ اس میں سے ایک مثال تو ہے قرآن مجید جس کا ذکر بھی کیا، سورہ عبسہ میں جس کا ذکر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جو آنکھوں سے نابینا تھے، تو انہوں نے آ کے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہا اور اپنی بات شروع کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، یعنی آپ نے تیوری چڑھائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر یعنی آیات نازل کر دی اس حوالے سے۔ اس وقت آپ بعض سرداروں کو یعنی کہ دین کی تعلیم دے رہے تھے، بلکہ دعوت دے رہے تھے، تعلیم نہیں کہنا چاہیے، دعوت دے رہے تھے۔ یہ صحابی تعلیم کی غرض سے آئے تھے، یعنی ان لوگوں کو جو آپ کے مخاطب تھے وہ سردار تھے جو ایمان نہیں لائے تھے ابھی، آپ انہیں ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے۔ اور اس دوران ایک صحابی آ گئے، وہ نابینا تھے، اور انہیں نظر نہیں آیا کہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، سرداران جو مدینہ ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں، تو انہوں نے بلکہ اپنا کہا کہ جی مجھے آپ بتائیں، میں فلاں مسئلہ جاننا چاہتا ہوں، مجھے آپ تعلیم دیں اس چیز کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ کیوں پڑ گئے؟ کہ یہ مداخلت انہوں نے کی ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں، اور یہ دعوت کی ایک اہمیت ہے کہ بھی یہ سردار اگر ایمان لے آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت اچھے اثرات ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ پکڑا کہ یہ معاملہ ایسا نہیں، یہ لوگ تو گریز کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی بات سننا نہیں چاہتے، اور وہ بندہ شوق سے دین سیکھنے کے لیے آیا ہے، تو آپ نے اس کو پیچھے ڈال دیا، پس پش ڈالا، یعنی کہ اور ان کو فوقیت دی، یعنی ان کے مقابلے میں اس کو پیچھے رکھا، پس پش تو نہیں کہنا چاہیے، ان کے مقابلے میں اس کو پیچھے رکھا، تو یہ صحیح نہیں کیا۔ اب یہ غلطی جو تھی، گویا کہ کیا غلطی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کو تعلیم و تربیت کے کام پر فوقیت دی اس جگہ پر، تو خدا نے بتا دیا کہ نہیں، اس جگہ پر تعلیم و تربیت کے کام کو فوقیت تھی، آپ کو اسے ویلکم کرنا چاہیے تھا، جیسے بھی پھر آگے یعنی کہ آپ کیا کرتے، لیکن آپ کو ناگوار نہیں ہونا چاہیے تھا یہ معاملہ کہ آپ کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے۔ اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام
جن کو مچھلی کے پیٹ میں جانا جن کا مقدر بنا، وہ ان سے جو غلطی ہوئی تھی وہ غیرت توحید میں اس جگہ کو چھوڑ دیا جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت دینے کے لیے کھڑا کیا تھا، جس بستی کے اندر. تو آپ نے محسوس کیا کہ لوگ ایمان ہی نہیں لا رہے، اور آپ نے اتنا ان پر محنت کر رہے ہیں، تو اس پر آپ کے غیرت توحید کی بنا پر غصہ آیا ان لوگوں پر، اور آپ نے اس بستی کو چھوڑ دیا، حالانکہ اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا. تو یہ جو غیرت توحید ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس میں وہ غلطی کر گئے اور وہ بھول گئے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو نبی سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ وہ ایک خیر ہی کے پہلو کو فوقیت دے دیتا ہے، وہ فوقیت جو کہ مطلوب نہیں ہوتی، لیکن بہرحال وہ خیر ہی کے اندر کھڑا ہوتا ہے، اس کا جذبہ خیر ہی کا سے متعلق ہوتا ہے. ان 2 احادیث میں جو چیز بیان ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 70 دفعہ استغفار کرتے تھے اور توبہ کرتے تھے، اور 100 دفعہ استغفار اور توبہ کرتے تھے، یہ جو پہلو ہے یہ آپ کا شعور بندگی ہے اور خدا کی عظمت کا شعور ہے. اس عظمت کے شعور کے بعد انسان کے اوپر اپنی بندگی کا، اپنے بندہ ہونے کا جو شعور ہونا چاہیے، یعنی اس کو جو احساس اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ انسان سے، یعنی نبی سے تو ظاہر ہے کہ کوئی خطا اور غلطی ہوتی ہی نہیں ہے، گناہ کی نوعیت کی تو بالکل نہیں ہوتی، جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے بھی واضح کیا ہے اس کو. لیکن آپ اپنی عاجزی جو ہے اس کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ یعنی کہ خدا کے تقاضے کے مطابق ہم بات یا ہم وہ عمل، ہم وہ حکم کو بجا لانا اس درجے کا کر سکے ہیں یا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے. اپنی طرف سے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی اور کوئی غلطی ذہن اور شعور میں نہیں ہے، لیکن بندگی کا احساس جو ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، جو اس اعلیٰ درجے کا ہے کہ اپنی اچھے کاموں پر بھی توبہ استغفار کرتے رہیں کہ اس میں بھی کوئی کسی قسم کی کوئی بات اگر ایسی ہو تو جس پر خدا کے ہاں گرفت ہو سکتی ہو تو میں اس پر استغفار کرتا ہوں. یعنی میں اس سے میں اپنے آپ کو بری قرار دیتا ہوں کہ میں اس سے کوئی تعلق نہیں، میں کسی نیت، کسی ارادے، کسی احساس میں نہیں کھڑا کہ جو خدا کے شان کے مطابق کوئی میں عمل نہ کروں، یعنی کہ نیت اور ارادے کی حد تک. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے انسان نے اللہ کی عبادت کی ہو اور جیسی اس نے کرنی چاہی ہو اس میں وہ نہ کر پایا ہو، یا اس میں کوئی کمی اسے پتہ بھی نہیں چلا، اس نے اپنی طرف سے بہترین کی لیکن کوئی کمی خدا کے معیار کے اعتبار سے رہ گئی ہو. جیسے یہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ نیکوں کی نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ مقربین کی غلطیاں ہوتی ہیں. یعنی معیار رسالت کے حوالے سے جس نوعیت کا عمل آپ کی خواہش تھی اور آپ کا ارادہ اور آپ کی نیت تھی، اس حوالے سے آپ کا استغفار آپ کی بندگی کو کمال پر پہنچا دیتا ہے. اور عمل میں تو یعنی شعوری اعتبار سے تو کسی کمی کا کوئی سوال ہی نہیں، لیکن اگر غیر شعوری طور پر کوئی پہلو ایسا ہو تو اس کو بھی یہ توبہ استغفار جو ہے ختم کر دیتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.